یہ وقت اتنی اہم چیز ہے، اسلام کی تعلیمات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسانی زندگی میں وقت بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ میرا بندہ میرے لیے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ وقت مقرر نہیں کرتا تو بندہ جب دل میں آیا جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے زندگی پر 5 وقت کی نمازوں کا وقت مقرر فرما دیا۔ کوئی آدمی فجر کی نماز اگر ظہر میں ادا کرنے کا عادی بن جائے تو کیا وہ اس نماز کا مکمل ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ وقت چکا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں لوگوں کی زندگی میں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں لوگ غفلت میں ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اور وہ 2 نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک ہے الصحہ یعنی انسان کی صحت۔ انسان کو جو صحت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے سلسلے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، لوگ لاپرواہ ہیں، اس صحت کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے الفراغ، وہ اوقات جو انسان کی زندگی میں خالی ہیں، جنہیں انسان ٹائم پاس کے نام پر کبھی فون میں مشغول ہو جاتا ہے، کبھی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، کبھی دنیاوی دیگر مشغولیات میں اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے اوقات جس میں انسان کو کوئی کام نہیں رہتا، ایسے اوقات انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس عظیم کائنات کو وجود بخشا اور مجھے اور آپ کو اس عظیم کائنات میں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور جد و جہد سے دین اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی تعلیم اور بڑی سے بڑی تعلیم ہم تک پہنچی اور آج ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات میں انسانوں کو بے شمار نعمتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں اس عظیم کائنات میں تو ہم اپنے وجود سے لے کر کائنات کے اختتام تک ہم ان نعمتوں کو کسی وقت، کسی لمحے میں، کسی وقت اگر ہم زندگی کا سارا وقت بھی لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ گن سکیں گے، نہ شمار کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو وہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم ہرگز نہیں گن سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہماری زندگی میں ملی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو جانیں، پہچانیں، غور کریں کہ وہ نعمتیں کیا ہیں۔ آج انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ایک عظیم نعمت
جو ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس سلسلے میں آج اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، وہ نعمت جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں وہ ہے ہماری زندگی کے فارغ اوقات، ہماری زندگی کا وقت۔ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسانی کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اگر یہ وقت انسان کی زندگی میں نہ ہوتا تو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام اعمال اپنی زندگی میں نہیں کر پاتا جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کا سلسلہ بنا رکھا ہے۔ اس جنت کو، اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اگر ہم کسی نعمت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح طور پہ گزار سکتے ہیں تو وہ ہے وقت۔ اگر وقت کا برا استعمال ہماری زندگی میں ہو رہا ہے تو اس کا بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کی بھی سزا ہمیں یقیناً مل کر رہے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وقت بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور یہ نعمت کیوں ہے، اس کا اندازہ ہم قرآن مجید کی ان آیات سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ وقت اوقات کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، کہیں زمانے کی قسم کھائی ہے، کہیں صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اسی طریقے سے واللیل اذا یغشا، اسی طریقے سے چاشت کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ یہ تمام چیزیں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جب کبھی کسی چیز کی قسم کھا کے کوئی بات بتلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو وہاں پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت جگہوں پر اوقات کی قسم کھائی، کیونکہ یہ وقت انسانی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اگر انسان اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے جو وقت ہمیں ملا ہے، ہماری بچپنی سے لے کر ہمارے بڑھاپے تک جو زندگی ہمیں ملی ہے، ان اوقات کا استعمال کرتے ہوئے اگر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ان اوقات کو قربان کر دے گا، اپنے ان اوقات کو گزار دے گا، صوم و صلات کا پابند بنے گا، ان اوقات میں حقوق اللہ، حقوق العباد کی کوتاہی نہیں کرے گا اور مکمل طور پر وقت کا صحیح فائدہ اٹھائے گا، تو یہ وقت ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے برعکس وقت کا غلط استعمال کیا، وقت کو ضائع کیا، تو اس کی بھی سزا وہ آخرت کے دن روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور بھگتے گا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ذکر کی، راوی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں لوگوں کی زندگی میں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں لوگ غفلت میں ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک ہے الصحہ یعنی انسان کی صحت۔ انسان کو جو صحت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے سلسلے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، لوگ لاپرواہ ہیں، اس صحت کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، الفراغ، وہ اوقات جو انسان کی زندگی میں خالی ہیں، جنہیں انسان ٹائم پاس کے نام پر کبھی فون میں مشغول ہو جاتا ہے، کبھی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، کبھی دنیاوی دیگر مشغولیات میں اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے اوقات جس میں انسان کو کوئی کام نہیں رہتا، ایسے اوقات انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے سلسلے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو محترم سامعین، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں،
اپنی زندگی کو ٹٹولیں دیکھیں تو یقیناً اس وقت جیسی عظیم نعمت میں ہم بہت بڑے غفلت کا شکار ہیں۔ دیکھیے یہ وقت اتنی اہم چیز ہے، اسلام کی تعلیمات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسانی زندگی میں وقت بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ میرا بندہ میرے لیے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ وقت مقرر نہیں کرتا تو بندہ جب دل میں آیا جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے زندگی پر 5 وقت کی نمازوں کا وقت مقرر فرما دیا۔ کوئی آدمی فجر کی نماز اگر ظہر میں ادا کرنے کا عادی بن جائے تو کیا وہ اس نماز کا مکمل ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ وقت چکا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی ظہر کی نماز عشاء میں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا ثواب نہیں پا سکتا کیونکہ وقت چکا کر پڑھ رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو کام جس وقت پر کرنا ہے اسی وقت پر کرنا، یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت انسان کی زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اسی طریقے سے حج کے بارے میں دیکھ لیجیے، اگر اللہ تعالیٰ حج کا حکم ایسے ہی دے دیتا تو لوگ جب چاہے تب جا کر حج کر کے آتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا الحج اشہر معلومات، یقیناً حج معلوم مہینوں کے اندر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے فرض کر دیے، اور وہ ماہ کون سا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ رمضان المبارک کا ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے سارے ایام میں انسان روزے رکھے گا۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسانی زندگی میں وقت کتنا اہم ہے۔ محترم حاضرین، وقت کا صحیح استعمال انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرما دیا، ہم نے سورج کو چاند کو ان کے میقات پر مقرر کر دیا، ہم نے رات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے رات کو بنایا لوگوں کے آرام کرنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان دن کے اوقات میں جو کام کرنا ہے وہ رات میں کر رہا ہے تو اسے بیوقوف کہیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ رات کو لباس بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام حاصل کر سکیں، سکون حاصل کر سکیں سو کر، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کا وقت بنایا ہے۔ تو یہ تمام اوقات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جو بھی کام ہو وہ وقت کے تحت ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، وقت کے تحت انسانی زندگی میں کام ہونا ہے، لیکن یہ کاموں کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں چند اوقات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں خالی رہتے ہیں، ان اوقات کا فائدہ کیسے اٹھائے۔ لیکن محترم بھائیوں، قبل اس کے کہ ان اوقات کا فائدہ کیسے اٹھائے، میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہماری زندگی کے فارغ اوقات میں ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ محترم بھائیوں، اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج ہماری زندگی کے اوقات اگر ہم سے ضائع ہو رہے ہیں تو ہم موبائل فون، ٹیلی ویژن اور دیگر دوست و احباب کے ساتھ وقت گزار کر اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ وقت ایسی عظیم چیز ہے، اگر موت بھی انسان کو آ جائے، موت کا وقت بھی آ جائے، اگر کوئی انسان یہ خواہش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنی ساری زندگی غلط کاموں میں، بیکار کاموں میں، گناہوں میں گزار دی، لیکن سامنے ملک الموت کھڑا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تھوڑا وقت مزید دے دے کہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کبھی کسی بندے کا وقت مقررہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اسے ذرا برابر کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو خالی اوقات ہمیں ملے ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ محترم بھائیوں، آج نوجوانوں کے تناظر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ کے نوجوان وقت گزاری میں بہت
پڑے ہوئے ہیں. ٹائم پاس کے نام پر موبائل، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، اسی طریقے سے ٹیلی ویژن پر بیکار کی چیزیں دیکھنا، اس میں وقت گزاری اس قدر کر رہے ہیں کہ زندگی کا ایک عظیم سرمایہ تو جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ جنت سے قریب ہونے کی بجائے جہنم سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اس کی مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہمارے معاشرے کے اندر ضیاع وقت کا جو اہم ذریعہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے وہ دوست جنہیں اسلام سے محبت نہیں، ان کے دلوں میں اسلام سے قربت نہیں، اسلام سے قریب ہونا، دینی تعلیمات کا کوئی علم نہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ رہ کر وقت گزاری میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ وقت گزاری کا معاملہ اس قدر پہنچا ہے، اتنی دور تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اچھے بچے بھی غلط صحبتوں میں پڑھ کر، بیکار کی گپ شپوں میں لگ کر، سڑکوں پہ جا کر لائٹوں کے نیچے، کھمبوں کے نیچے بیٹھ کر اپنا وقت اس قدر گزار رہے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی بگڑتے جا رہے ہیں. یہ وقت گزاری کا یہ ایک ذریعہ ہے جس سے آج ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بات بتا دیے کہ فارغ اوقات کے سلسلے میں ہماری امت غفلت کا شکار ہے، اور وہ غفلت اس طریقے سے ہے کہ نوجوان اپنی جوانی غلط صحبت میں رہ کر گزار رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب وہی نوجوان بڑھاپے کے عالم کو پہنچے گا اور اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکانے کی خواہش ہوگی، لیکن توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اعضاء و جوارح اس کا جواب دے دیے ہوں گے، اور وہ ایسی حالت میں پہنچا ہوگا کہ وہ بہت بڑے مرض میں بہت بڑا مرض، بہت بڑی بیماری اسے لاحق ہوئی ہوگی. تو محترم بھائیوں، جو جوانی، جو وقت ہمیں اب ملا ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ وقت کے بارے میں 2 خصوصیات بتائے جاتے ہیں. سب سے پہلی خصوصیت وقت کی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے. کیوں؟ اگر انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اگر ان ساری چیزوں کو انسان خرچ کر دے یا ان چیزوں کو ختم کر دے اپنی زندگی میں، وہ محنت کر کے، کوشش کر کے پھر دوبارہ ان چیزوں کو پا سکتا ہے. لیکن وقت ایک بار ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ تم اپنی زندگی کا سارا سرمایہ دے کر وہ وقت کو واپس پانا چاہو تو نہیں پا سکتے. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی بوڑھا آدمی اپنے بڑھاپے میں وہ چاہ رہا ہے کہ بہت سارے نیک اعمال کرے اور وہ جوانی کو دوبارہ حاصل کرے، تو وہ اپنی پوری دولت لٹا کر اپنی جوانی کو حاصل کیا اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ ایسا کبھی سنا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جب انسان بڑھاپے کے عالم کو پہنچتا ہے تو جوانی کے بارے میں سوچ کے افسوس کرتا ہے. جب انسان جوانی کے عالم کو پہنچتا ہے تو اپنے بچپنے کو یاد کر کے افسوس کرتا ہے. قبل اس کے کہ ہمیں یہ افسوس کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہمیں دیے ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کریں. محترم بھائیوں، وقت کے سلسلے میں ایک چیز بتا رہا تھا کہ ہمارے نوجوان بری صحبت میں رہ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنی جوانی بیکار لوگوں کی صحبت میں رہ کر گزارے ہیں، وہ لوگ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں گے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یعنی 2 دوست آپس میں دنیا میں ملتے تھے، بات کرتے تھے، بیکار کی باتوں میں وقت گزارا کرتے تھے، ان کے پاس اللہ کی بات آئی، رسول کی بات آئی، حدیثیں ان کے سامنے سنائی گئی، لیکن عمل کا کوئی جذبہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا. ایسے لوگ روز قیامت کیا بولیں گے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، ظالم اس دن اپنے انگلیوں کو کترتے ہوئے کہے گا، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے دباتے ہوئے کہے گا، افسوس کرتے ہوئے، اے کاش میں نے پہلے رسول کی باتوں کو کیوں نہیں مانا، اے کاش میں رسول کی باتوں کو کیوں نہیں مانا، رسول کے راستے کو کیوں اختیار نہیں کیا.
اسی طریقے سے آگے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج مجھے یہ صورتحال دیکھنی نہیں پڑتی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر نہیں کھڑا ہوتا۔ محترم حاضرین، یہ قرآن مجید کی ترجمانی میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بری صحبت میں رہ کر اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، کل روز قیامت اللہ کے سامنے جب انہیں اٹھایا جاتا ہے تو وہ لوگ افسوس کے مارے یہ کہتے ہیں کہ اے کاش میں فلاں آدمی سے دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں زندگی میں اچھے نیک اعمال کر لیا ہوتا۔ محترم حاضرین، یہ وقت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ وقت انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے میری زندگی اور بہت لمبی ہے، آج نمازیں کیا پڑھوں، کل پڑھ لوں گا، لیکن وہ کل آنے سے پہلے ہماری موت بھی آ سکتی ہے، اور موت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا ذرا برابر کی مہلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی انسان کو ملنے والی نہیں ہے جب موت کا وقت آ جائے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی میں جو اوقات ضائع کر رہا ہے اس کی ایک اور صورتحال موبائل فون ہے، ٹیلی ویژن ہے۔ آج دیکھیے موجودہ دور میں انسان کے وقت کو ضائع کرنے کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمارے اسلاف تھے، ایک زمانہ تھا، ہمارے اسلاف تھے، ان کے اوقات میں کیسی کیسی برکتیں ہوا کرتی تھیں۔ آج ہم بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، دعاؤں کی کتاب پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے ہیں، موٹی موٹی کتابیں جن سے ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری کتابیں کون لکھی؟ ہمارے وہ اسلاف جو اس دنیا سے گزر گئے۔ اتنی بڑی بڑی خدمات وہ کیسے کیے؟ اس لیے کر پائے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کا صحیح استعمال کیا۔ ایک سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے، اپنے شاگرد کو کہتے تھے کہ اگر میں بیت الخلاء بھی چلا جاؤں وہاں میرا وقت ضائع ہو سکتا ہے، آپ ایک کتاب لے کر پڑھتے رہنا، میں قضائے حاجت پر جانے کے بعد بھی وہ آواز میرے کان میں پڑھتے رہے گی اور میرا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس قدر وہ اپنے اوقات کو بچاتے تھے، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے تھے اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرتے تھے، جب جا کر ہمارے اسلاف کی دی ہوئی یہ بڑی بڑی خدمات احادیث کی کتابوں کی شکل میں، فقہ کی کتابوں کی شکل میں، دعاؤں کی، اذکار کی کتابوں کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم بآسانی اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کے دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے جس میں ہمارے وقت کو ضائع کرنے کے نئے نئے وسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ موبائل فون، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح کریں گے، دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اس موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، یا کسی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، کسی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس موبائل کا اگر ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ موبائل فون ہمارے لیے وبال جان نہیں بنے گا۔ یہ موبائل فون ہمارے لیے نقصان دہ اس وقت ثابت ہوگا جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کریں گے۔ محترم حاضرین، دیکھیے روز قیامت بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اپنے پرانے اوقات کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوں؟ کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس زندگی میں ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے اوقات فون میں، غلط صحبت میں، ٹیلی ویژن میں، اسی طریقے سے بیکار کی لغویات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کے صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لغویات سے دور رہتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، ہماری زندگی کے صبح و شام زیادہ تر انہی چیزوں میں گزر رہی ہیں، یا تو بیکار کی باتیں، یا تو ایسی چیزیں جن میں کسی قسم کا فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ محترم حاضرین، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت میں ضیاع وقت کا ایک عظیم فتنہ چل پڑا ہے، ایک عظیم فتنہ ضیاع وقت کا چل پڑا ہے۔
لوگ اپنے وہ اوقات کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہوں گے جو بڑھاپے کے عالم کو پہنچے ہوں گے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی میں کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے منہ دکھا سکیں. محترم حاضرین، ایسی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ہم نے اپنے اوقات کو نہیں سمجھا. اب اوقات کا استعمال صحیح کیسے کریں؟ اس سلسلے میں اسلاف اکرام نے بہت ساری چیزیں بتائیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اوقات صحیح وقت پر گزرے تو ہم سب سے پہلے نمازوں کے پابند بن جائیں. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب کبھی کسی کو ذمہ داری سونپنا چاہتے تو سب سے پہلے دیکھتے کہ وہ آدمی نمازی ہے یا غیر نمازی، وہ آدمی مومن ہے یا غیر مومن. اگر وہ مومن ہے تو اسے ذمہ داری سونپتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ جو آدمی اسلامی تعلیمات پر وقت کی پابندی کرے گا وہ زندگی میں دوسرے معاملات میں خود بخود وقت کی پابندی کرے گا. اس لیے وقت کا صحیح استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ضرور کریں. ہماری زندگی میں وقت میں برکت ہوگی اور ہم دیگر معاملات میں بھی وقت کی پابندی کریں گے. دوسری چیز، ہمارے وقت کا صحیح استعمال اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، وقت کو ضائع ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، جب کبھی ہمیں فارغ اوقات مل جائے اس میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. نیکی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو ہے ذکر و اذکار کے ذریعے ہم نیکی کر سکتے ہیں. کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور رب العالمین کی دی ہوئی کتاب، عظیم کتاب، اس کتاب کی تلاوت کریں. اور تلاوت کرنا بھی ایک اجر ہے، ایک ثواب کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فارغ اوقات میں آپ لوگوں کو دین سمجھا سکتے ہیں، فارغ اوقات میں دین کی دعوت دے سکتے ہیں، فارغ اوقات میں دینی تعلیمات کو عام کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اپنے وقت کو ضائع کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کا کم استعمال کریں. وقت کا صحیح فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں کو اپنی زندگی میں ان کو تھوڑا کم وقت دیا کریں. اگر ہم اپنی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کو کم وقت دیں گے تو خود بخود ہمارا دل اچھی چیزوں کی طرف بڑھے گا اور ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے. تلاوت، سنن و نوافل کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں.